وہ نابینا صحابی جس وقت آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں آئے، اس وقت حضور کے پاس مشرکین کے بڑے بڑے سردار عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف یہ موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھانے میں مصروف تھے۔ آپ کو درد تھا کہ کسی طرح ان کے دل میں بات اتر جائے اور یہ اللہ کی طرف آ جائیں، اسلام لے آئیں۔ اسی دوران یہ صحابی رسول جو نابینا تھے، انہیں معلوم نہیں تھا آقا علیہ السلام کس مجلس میں مصروف عمل ہے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، اس آیت کے متعلق کچھ پوچھنا ہے، مجھے آپ ارشاد فرما دیں۔ آپ علیہ السلام کو ناگوار گزرا کہ اس وقت بڑے سرداران کے پاس ہوں، اللہ نے انہیں ہدایت دے دی تو مکے میں دین پھیل جائے گا، یہ کوئی اس کے پوچھنے کا وقت ہے؟ یہ تو میرا اپنا صحابی ہے، اپنا شاگرد ہے، یہ کسی اور وقت میں آ کر پوچھ سکتا تھا۔ آپ علیہ السلام کو تھوڑا سا ناگوار لگا، آپ علیہ السلام نے اس کو برا سمجھا، لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکی۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا، ارے محبوب یہ کیا بات ہے، ایک نابینا آدمی آپ کے پاس آیا ہے تو آپ تیوری چڑھا رہے ہیں اور آپ نے منہ موڑا ہے، ایسا کیوں کرا ہے؟ آپ کو کیا معلوم یہ آپ کے پاس آیا تھا اور آنے کے بعد اس کو ہدایت مل جاتی، یہ مکمل اس کا تزکیہ ہو جاتا، اس کی روح پاک ہو جاتی، اس کا قلب پاک ہو جاتا، یا کچھ نہ کچھ نصیحت تو یہ آپ سے ضرور حاصل کرتا۔ آپ ان کے پیچھے پڑے ہیں، وَأَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، ارے آپ ان کے پیچھے پڑے ہیں جو مستغنی ہیں، جو آپ کی بات کو توجہ نہیں دے رہے، جن کے دل میں آپ کی اہمیت نہیں ہے، آپ ان کی ہدایت پر پڑے ہیں۔ جب بات چل پڑی تو پوری اس کا خلاصہ بھی سن لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی طرف توجہ تھی کہ ایک آدمی کا ہارٹ کا مسئلہ ہے، ایک آدمی بالکل آخری سٹیج پہ پہنچا ہے، تو پہلے اس کا علاج کرنا چاہیے، اور نزلے کھانسی والے کا علاج تو بعد میں بھی ہو جائے گا۔ لیکن اللہ نے قرآن نازل کر کے بتا دیا کہ جس ہارٹ کے پیشنٹ کے پیچھے آپ پڑے ہیں، جو آخری سٹیج پہ پہنچا ہے اس کے پیچھے آپ پڑے ہیں، اس میں طلب ہی نہیں ہے، وہ آپ کے میڈیکل میں آنا نہیں چاہتا، آپ کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا نہیں چاہتا، تو اس کا علاج کیسے کریں گے؟ اور جو نزلہ کھانسی والا ہے وہ صبح سے آپ کے میڈیکل میں آیا ہوا ہے، تو یہ زیادہ توجہ کا مستحق ہے، تو ان کو چھوڑ کر آپ ان کے پیچھے پڑیں۔ اور اللہ نے عجیب انداز میں بتایا ہے، اس بات کو بتانے کے لیے میں نے سورہ عبس کا شان نزول آپ سے عرض کرا ہے۔ اللہ نے کہا وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، وہ آدمی جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا ہے، اللہ اکبر، یعنی وہ صحابی رسول، وہ نابینا صحابی، آنکھ کے نابینا تھے، دل کے بینا تھے، دل کی بصیرت کام کر رہی تھی، وہ نبی کی مجلس میں آ رہے تھے، آنے کی کیفیت کیا تھی؟ من جاءک یسعیٰ، دوڑتے ہوئے آ رہے تھے۔ معلوم ہوا جب بھی ہم نائبین رسول، ہم وارثین رسول، علماء، صلحاء، مشائخ کا بیان سننے، ان سے پڑھنے کے لیے جائے تو اپنی رفتار تھوڑی تیز ہونی چاہیے، اور ہماری کوشش ہونی چاہیے ہم کلاس شروع ہونے سے 10 منٹ پہلے پہنچ جائیں، وہاں جا کر اللہ سے مانگ کر بیٹھیں۔ جی، جب بھی بیانات میں جانا ہو، اصل ہدایت دینے والا اللہ ہے، بیان کرنے والے کے بیان سے کیا ملے گا؟ اصل تو اللہ دے گا، وہ ذریعہ ہے۔ اس لیے جب بھی بیان میں پڑھنے کے لیے، تفسیر کے لیے، سیرت کے لیے جب بھی جانا ہو، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے مانگ کر آئیں، اور رفتار میں تھوڑی سی تیزی ہو۔ عام رفتار سے مراد یعنی ایک سست پنا نہیں ہو، ایک کہالت نہ ہو، بلکہ کاہل پنے کے علاوہ ہمیں ایک مضبوط، ایک شوق والا، جیسے ایک طالب علم مدرسے جا رہا ہوتا ہے، اس وقت قدم بڑے
بوجھ لگ رہے ہوتے ہیں، دل نہیں چاہ رہا، سب مشکل سے جا رہا ہوتا ہے، اور لیکن جب چھٹی ہوتی ہے تو رفتار میں تیزی ہوتی ہے، اب چھٹی ہو گئی، اب میں گھر جا رہا ہوں۔ اسی طرح جب اللہ کا دین سننے کے لیے آئے، قدم میں تھوڑی تیزی ہو، دل خوش ہو، میں اللہ کے لیے جا رہا ہوں۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى، وہ دوڑتا ہوا آیا ہے لیکن وَهُوَ يَخْشَى، اس کے دل میں خوف بھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو میرے اس عمل کے اندر ریاکاری آ جائے، اللہ اس کو مردود کر دے۔ معلوم یہ ہوا کہ دین کی بات سننے بھی آنا ہے، اور آنتے وقت اپنے آپ کے اندر ایک بڑا پن نہ ہو کہ میں جا رہا ہوں، میں تعلیم میں بھی گئی، میں بیان میں بھی گئی، میں پڑھنے بھی گئی، میں نے دین پر عمل شروع کر دیا۔ نہیں نہیں، اس کے ساتھ ساتھ خوف بھی ہو، کہیں ایسا نہ ہو یہ سارا عمل اللہ اس کو مردود کر دے، اگر اللہ نے قبول نہ کیا تو پھر کس کام کا۔ اللہ، پوری زندگی نیک اعمال کر رہے ہیں لیکن اللہ کو پسند نہ آئے تو پھر کس کام کے۔ ایک لڑکی کی شادی ہو رہی تھی، دلہن بندی ہے، بیوٹی پارلر سے آئی ہے، سہیلیاں کہنے لگی بہت پیاری لگتی ہو، وہ رونے لگی۔ بیچارے رونے کی کیا بات ہے، آپ کی تعریف تو کری ہے۔ اس نے کہا جس کے پاس جا رہی ہوں اس کو پسند آ جاؤں تو جب مزہ ہے، تمہاری تعریف کا کیا کہنا۔ اللہ، قبر میں اللہ کے پاس جانا ہے، آخرت میں اللہ کے پاس جانا ہے۔ دنیا کی عمل کی کوئی تعریف کرے، اس کی تعریف سے نہ خوش ہونا ہے، نہ اس کی برائی سے ہم نے غمزدہ ہونا ہے۔ اصل تو اللہ کہہ دے یہ عمل تیرا خوبصورت ہے، جب تعریف میں مزہ آئے گا۔ اللہ نے پاس نہ کرا، لوگوں کی تعریف سے کیا ہوگا۔ وَهُوَ يَخْشَى، اللہ، کیفیت ڈر والی ہو۔ اللہ ہمیں یہ کیفیت عطا فرما دے۔ جب یہ کیفیت ہوگی، وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى، جب اس کیفیت سے آئیں گے، اگر پڑھانے والے نے توجہ نہیں دی تو اللہ پڑھانے والے کو متوجہ کرے گا، اس کے قلب میں اللہ ایسے علم وارد کرے گا، نہیں نہیں فلاں ذوق شوق سے آیا ہے، اس کو پڑھاؤ، اس پر بیان کرو، اسے سمجھاؤ، ان کی یہ بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کا علاج بتلاؤ۔ اللہ والے کوئی عالم الغیب نہیں ہوتے، سامنے والے کی طلب کے مطابق اللہ قلب کے اوپر ایسے مضامین وارد کرتا ہے، آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ میری بات کیسے معلوم ہو گئی۔ یہ سامنے والے کی توجہ ہوتی ہے، اور بیان کرنے والے کا دل بھی اس قابل تو ہو کہ اس پہ اللہ کی رحمت برس سکے۔ اگر وہ دل ہی اس قابل نہیں تو سامنے والے کی طلب کا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ ہمیں اس طرح طلب